شاہ نواز مہرالنساء کو منانے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ مہرالنساء کی ماں تو جب شاہ نواز کو اپنے گھر کے دروازے پہ دیکھتی ہے تو خاصی حیران ہوتی ہے، کیونکہ مسکان کی باتیں سننے کے بعد تو اسے یہی لگنے لگا تھا کہ شاہ نواز نے مہرالنساء سے شادی صرف اور صرف اپنے بھائی زین کو جیل سے رہائی دلوانے کے لیے کی تھی۔ شاہ نواز کو پتہ چلتا ہے کہ مہرالنساء ٹیرس پہ ہے تو وہیں پہنچ جاتا ہے اور جا کے اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرالنساء، میں نے تم سے جھوٹ تو ضرور بولا تھا کہ میں اپنے دوست کے نکاح پہ جا رہا ہوں، اور وہ سب جھوٹ میں نے اپنی ماں کے ایموشنلی بلیک میل کرنے پہ بولا تھا، لیکن وہاں پہنچ کے میں نے عمل سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ مہرالنساء کہتی ہے کہ شاہ نواز، مجھے اب محبت لفظ سے بھی نفرت ہو چکی ہے اور مجھے تمہاری کسی بات پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شاہ نواز آنکھوں میں آنسو لیے مہرالنساء سے کہتا ہے کہ پلیز میری محبت کا یقین کرو اور مجھے میری پہلے والی مہرو لوٹا دو، میں تمہیں لیے بغیر اس گھر سے نہیں جاؤں گا۔ مہرالنساء کو اب شاہ نواز کی محبت سے اعتبار تو بالکل اٹھ چکا ہے، لیکن وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے یوں گھر آنے سے اس کی ماں کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے، تو صرف اپنی ماں کی حالت کے پیش نظر اور پھر لوگوں کی چلتی زبان کو بند کرنے کے لیے وہ شاہ نواز کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن اسے کہہ دیتی ہے کہ اگر مجھے واپس لے جانا چاہتے ہو تو میری کچھ شرائط ہیں جو ماننا ضروری ہوں گی۔ شاہ نواز مہرالنساء کو واپس اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہے۔ دوسری طرف سمن شاہ بہت پریشان ہے، میڈیا پہ ان کے خلاف جو خبریں چل رہی ہیں وہ سوچتی ہے کہ یہ سب میری پارٹی کے لیے بہت برا ثابت ہو سکتا ہے۔ سمن شاہ کو سب سے زیادہ غصہ تو اپنے بیٹے شاہ نواز پہ آتا ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ شاہ نواز یہ کیسے بھول سکتا ہے کہ مہرالنساء سے اس کی شادی تو محض ہمارے پلان کا حصہ تھا، مقصد صرف زین کو جیل سے رہائی دلوانا تھی، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ شاہ نواز عمل سے نکاح کرے گا اور مہرالنساء کو اس کا حق مہر اور طلاق نامہ دے کے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ شاہ نواز کو مہرالنساء سے محبت کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ دوسری طرف عمل ہے جو شاہ نواز سے دستبردار ہونے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اس کے باپ صفدر شاہ نے تو سمن شاہ سے ہر طرح کا تعلق رشتہ ختم کر دیا ہے، لیکن عمل اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بابا کا فیصلہ ہے اور مجھے منظور نہیں ہے۔ میں نے شاہ نواز سے نہ تو رشتہ ختم کیا ہے اور نہ ہی میں پھپھو سے ملنا چھوڑوں گی، بلکہ میں ابھی بھی پھپھو سے ملنے جا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ پھپھو شاہ نواز کو میرے ساتھ شادی کے لیے بالآخر منا لیں گی۔ بنش کو تو اپنی بیٹی کی ذہنی حالت پر شبہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گئی، اتنے بڑے باپ کی بیٹی شاہ نواز کی محبت میں خود کو اتنا گرا رہی ہے کہ وہ لڑکا عین نکاح کے موقع پہ شادی سے انکار کر کے اٹھ کے چلا گیا، اور عمل ایک دفعہ پھر اس کی منتیں کرنا چاہتی ہے اپنے ساتھ شادی کے لیے۔ ادھر سمن شاہ کو تو یقین ہو چلا ہے کہ شاہ نواز اب مہرالنساء کو منانے جائے گا بھی تو وہ واپس نہیں آئے گی، لیکن مہرالنساء کو شاہ نواز کے ساتھ واپس آتا دیکھ کر سمن شاہ کو تو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے۔ اب شاہ نواز تو اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، جبکہ مہرالنساء حیران پریشان کھڑی سمن شاہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ شاہ نواز کے دوسرے نکاح کا ڈرامہ کریں گی اور میں اسے چھوڑ کے چلی جاؤں گی؟ شاہ نواز میرا شوہر ہے اور یہ میرا گھر ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ جتنا آپ کا اس پہ حق ہے اتنا ہی میرا بھی حق ہے۔ شاہ نواز تو بہت خوش ہوتا ہے کہ بالآخر مہرالنساء اس کی زندگی میں واپس آ گئی ہے، لیکن مہرالنساء شاہ نواز سے کہتی ہے کہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی زندگی میں واپس نہیں آئی، بلکہ میری کچھ اور مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا، ورنہ اب مجھے اتنا تو پتہ چل چکا ہے کہ آپ اور آپ کی ماں بنا کسی غرض کے کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر آپ مجھے یوں واپس لائے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کا مطلب ضرور ہوگا۔ شاہ نواز مہرالنساء سے کہتا ہے کہ تم میری محبت کا امتحان لینے کے لیے جو بھی کہو گی وہ میں کرنے کو تیار ہوں، جس پہ مہرالنساء شاہ نواز کو اس کے بھائی زین کی تمام حرکتیں بتاتی ہے کہ کس طرح شاہ نواز کی ایبسنس میں زین مہرالنساء کو تنگ کرتا ہے، اسے یہ بھی شرم نہیں آتی کہ میں اس کے بڑے بھائی کی بیوی ہوں۔ شاہ نواز کو یاد آتا ہے کہ جب اس نے عمل سے نکاح سے انکار کیا تھا تو زین نے اس کے سامنے بھی مہرالنساء کے لیے بہت نامناسب الفاظ کا استعمال کیا تھا، جس پہ شاہ نواز نے زین کو اچھا خاصا سنا دیا تھا۔ وہ مہرالنساء سے کہتا ہے کہ آج کے بعد زین تمہارے ساتھ
کبھی نامناسب رویہ اختیار نہیں کرے گا کیونکہ میں اسے آلریڈی بہت اچھا سبق دے چکا ہوں۔ مہرالنساء کہتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی اور عمل کے نکاح کی جو خبریں وائرل ہو رہی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک پریس کانفرنس رکھیں جس میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی اور آپ وہاں کلیئرلی سب کو بتائیں گے کہ آپ کی صرف ایک بیوی ہے جو میں ہوں۔ عمل کے ساتھ جو نکاح کی خبریں ہیں وہ سب جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ شاہ نواز مہرالنساء کی خوشی کے لیے کمٹمنٹ کر لیتا ہے اور پھر اپنے خاص بندوں کو جب پریس کانفرنس کی ارینجمنٹ کے لیے کہتا ہے تو سمن شاہ تک بھی یہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ سمن شاہ تو غصے سے شاہ نواز کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر تم مہرالنساء سے ایسی کوئی کمٹمنٹ کیسے کر سکتے ہو، جس پہ شاہ نواز کہتا ہے کہ شاید آپ بھول رہی ہیں وہ میری بیوی ہے اور یہ ہم میاں بیوی کا آپسی معاملہ ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ سمن شاہ تو شاہ نواز کا یہ بدلتا تیور دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ حیران تو شاہ نواز خود بھی ہے کہ جو سمن شاہ کی مرضی کے بغیر سانس تک نہیں لیتا تھا، مہرالنساء کی محبت نے اسے اتنا طاقتور کر دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے لگا ہے۔ اب زین سمن شاہ کو جب پریشان دیکھتا ہے تو کہتا ہے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مہرالنساء جو اڑتی پھر رہی ہے بہت جلد میں اس کے پر کاٹنے والا ہوں۔ جس پہ سمن شاہ حیرت سے زین شاہ سے کہتی ہے کہ ایسا کیا کرنے والے ہو؟ تو زین شاہ کہتا ہے فی الحال آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں تو اچھا ہے، بہت جلد آپ کو بہت بڑی خوشخبری سننے کو ملے گی اور اس مہرالنساء کی عزت کو تو ایسا تار تار کروں گا کہ ساری دنیا سے منہ چھپاتی پھرے گی۔ اور ادھر مسکان ہے جو زین کی اصلیت سمجھ ہی نہیں پا رہی، بلکہ اسے تو اپنی بہن مہرالنساء سے زیادہ زین اپنا لگنے لگا ہے اور اسے زین کی ساری جھوٹی باتوں پر یقین آ چکا ہے کہ مہرالنساء بھی بلا وجہ ہی زین کے خلاف ہے اور اس سے نفرت کرتی ہے، ورنہ زین تو مہرالنساء کا بھی بھلا ہی سوچتا ہے۔ اب زین سب گھر والوں سے چھپ کے مسکان کو ملنے کے لیے بلواتا رہے گا، جس کے بعد مسکان مکمل طور پہ زین پہ ٹرسٹ کرنے لگے گی اور پھر زین مسکان کو ایسی جگہ پہ لے جا کے کچھ دن کے لیے بند کر دے گا کہ اس کے گھر والے پریشان رہیں گے کہ آخر مسکان گئی تو گئی کہاں، اور تب جا کے مسکان کو بھی پتا چلے گا کہ زین کی محبت دراصل جھوٹ پہ مبنی تھی، وہ صرف اور صرف مہرالنساء سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ادھر مہرالنساء کی اپنی زندگی میں تو سب کچھ بہتر ہو رہا ہے، لیکن اسے اپنی بہن مسکان کی طرف سے بہت تشویش لاحق ہو چکی ہے، خاص طور پہ جب اس نے رات کو چوری چوری مسکان کو کسی سے فون پر باتیں کرتے سنا ہے اور پھر اس کی ڈرا سے جو اتنے مہنگے گولڈ کے ایئر رنگ ملے ہیں، جس میں مسکان نے پہلے یہ جھوٹ بولا کہ میری دوست نے اپنے ایئر رنگز مجھے رکھنے کے لیے دیے ہیں اور پھر اپنی ماں کے سامنے یہ جھوٹ بولا کہ میری دوست نے مجھے گفٹ دیا ہے۔ مہرالنساء سوچتی ہے کہ مجھے پتہ لگوانا پڑے گا کہ مسکان چھپ چھپ کے کس سے باتیں کرتی ہے اور اتنے مہنگے گفٹس اسے کون دے رہا ہے۔ دل میں اس کے بھی یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ زین تو نہیں۔ ادھر عمل کو جب پتہ چلتا ہے کہ مہرالنساء گھر واپس آ چکی ہے، وہ تو شدید غصے میں ان کے گھر آتی ہے اور مہرالنساء کے کمرے میں پہنچ کے اس کا گلا دبوچ لیتی ہے کہ شاہ نواز صرف میرا ہے، تم ہوتی کون ہو میرے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والی۔ شاہ نواز جب عمل کو اس طرح مہرالنساء کے گلے کو دبوچے ہوئے دیکھتا ہے تو فوراً آگے بڑھتا ہے اور چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے دور دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی حد میں رہو، مہرالنساء میری بیوی ہے اور جو بھی اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے گا پھر میں بھول جاؤں گا کہ میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ تو ناظرین، اب عمل، سمن شاہ اور زین تینوں ہی مہرالنساء کے خلاف ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ مہرالنساء کی اپنی بہن مسکان بھی اب مہرالنساء کے خلاف ہو چکی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتنے لوگ مل کے بھی مہرالنساء کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں یا اسے شاہ نواز کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔